تو یہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ علماء جو ہے وہ رد و قدح پر آتے ہیں, اور جب وہ رد و قدح پر آتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, قرآن یہ کہتا ہے, اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے, اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے, اور وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ اس سے فلاں ناراض ہوگا, اس سے فلاں راضی ہو جائے گا, وہ اس سے پرواہ نہیں بنتا ہے کہ نہیں کرتے ہیں کہ اس سے کوئی فرقہ بنے گا, اس لیے کہ ان کا وہ فرقہ نہیں بنانا چاہتا, وہ تو حق بتانا چاہتا ہے, اس میں کوئی فرقہ بناؤ یا کچھ بھی ہو. میں نے جو آپ سے عرض کیا تھا کہ فرقوں کی تقویت میں ان کا ہاتھ ہے, تو یہی ہے نا, دیوبندیت کو کون تقویت دے رہا ہے, بریلویت کو کون تقویت دے رہا ہے, شیعیت کو کون تقویت دے رہا ہے, اہل سنت کو کون تقویت دے رہا ہے, اعتزال کو کون تقویت, وہ بڑے بڑے علماء ہیں, وہ فن کے ماہرین ہیں, وہ ان کو دے رہے ہیں, توقیت دے رہے ہیں. میں آ رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے. یہی سوال آپ سے کروں گا کہ ہم بزرگان دین کی طرف دیکھتے ہیں تو گلدستہ نظر آتا ہے, لیکن ہم عالم کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں تنکا نظر آتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ قبل اس کے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, میں اصولی بات ایک دہرا دوں ضرور. کہ اگر ہم کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں, اگر ہم ان مسالک سے تعلق اپنی جگہ, لیکن ہم قرآن و حدیث پر آ جائیں کہ میرے جو اعمال ہیں یا جو میرے افعال ہیں, میرے عقائد ہیں, اگر وہ قرآن و سنت سے کوئی چیز مختلف ہے تو میں اس کو ترک کر دوں, تو ہم جلدی ایک اس پر آ سکتے ہیں. اس پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ مجھے یاد آیا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسالک جو ہیں وہ ترجیح کے لیے, تبلیغ کے لیے نہیں ہیں. یعنی ایک آدمی اپنے مسلک کے مطابق شادی بیاہ, مرنا جینا, عبادات کرے, اپنے گھر کے اندر کرے, لیکن سڑکوں کے اوپر اس کی تبلیغ نہ کرے. یعنی تبلیغ مشترکات کی ہونی چاہیے, متفرقات کی نہیں ہونی چاہیے. اب جو بات آپ نے دوسری پوچھی, مفتی ولی خان نے اس کا بہت صحیح جواب دیا کہ جو صوفیاء کرام ہیں, جو اولیاء کرام ہیں, وہ بالکل فضائل کی اور محبت کی بات کرتے ہیں. وہاں مسائل کی تنقید نہیں ہے, تخریج نہیں ہے. اسلام پھیلا ہے, جی, بہت بڑی تعداد میں پھیلا ہے. ایک اور بات بھی کہتا چلوں, ایک طالب علم کے ایسے سے غلطی ہو تو بتائیے گا. 1,24,000 انبیاء کرام کا ذکر ہے, صرف 25 کا ذکر قرآن مجید میں ہے. کیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ گوتم بدھ جو ہے وہ کوئی نبی ہو؟ مثلا ایک سوال تو پیدا ہو سکتا ہے نا, کیونکہ ذکر تو ہمیں صرف 25 کا ہے. تو ہم جو یہ بزرگان دین ہیں, ان کے ذریعے تو اسلام پھیلا ہے, عالم کے ذریعے تو فرقے پھیل رہے ہیں. انبیاء ما تو عالم سے دور ہو جائے کیا کہتے ہیں آپ؟ انبیاء ما سبق میں 5,000 سال پہلے بہت کچھ ایسے لوگ گزرے ہوں جن کے نام قرآن میں نہیں ہے, ہم نہیں جانتے, لیکن یہ کہ ان کا دین ان کے زمانے کے لیے تھا, اس وقت کے لیے تھا. جب وہ زمانہ ختم ہو گیا, وہ نسل ختم ہو گئی, تو وہ احترام تو لازم ہے نا. بالکل احترام. مثلا گوتم بدھ اگر نبی تھے تو ہم ان کو برا بلا تو نہیں کہہ سکتے. میں آتا ہوں آپ کی طرف کے ماہرین نے گوتم بدھ کو انبیاء میں بھی شمار کیا ہے. دیکھیے آمنتو باللہ تو یہ بزرگان دین جو ہیں, وکتبہ ورسلہ, مسلمان تو تمام کتابوں اور تمام نبیوں کے اوپر ایمان لاتا ہے. حضرت آدم سے لے کر اور حضور سے پہلے تک جتنے بھی آئے سب پر ہم ایمان لاتے ہیں, ورنہ ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں اس کے اوپر جو میں نے ہم آپ سے یہ بات عرض کریں گے جب آپ نے گوتم بدھ وغیرہ کا حوالہ دیا, کیونکہ ہماری ڈاکٹریٹ جو ہے کمپیریٹیو ریلیجن میں ہے, تو ہم دین اسلام کے حوالے سے ہم ایک نقطہ عرض کرتے ہیں. جس کی جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں کتابوں کی صورت میں, ان کے خطبات کی صورت میں, مثلا گوتم بدھ کے ہی, اس میں معیار جو ہے وہ توحید ہے, وجود باری تعالیٰ اور توحید. اگر کوئی شخص تھا ایسا کہ وہ نبوت کے درجے پہ فائز تھا, ہم نہیں جانتے, قرآن نے ذکر نہیں کیا, لیکن اس کی جو موجودہ ایگزسٹنگ اس کی جو ٹیچنگز ہیں ان میں ہمیں وجود باری تعالیٰ کا اور پھر اس کے ساتھ توحید کا ذکر نہیں ملتا یا اس کے برخلاف ملتا ہے, تو ہم اس کو دین اسلام اور ہدایت کا جو تسلسل ہے اس میں نبی شامل نہیں کرتے. لیکن اگر مل گیا تو شامل. یہ بات تو آگے ایک اصولی بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ جو صوفیاء کرام یا بزرگان دین جن کو آپ کہہ رہے ہیں, ان کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو آپ پورا لٹریچر جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں گویا روحانیت ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی روحانیت کے درجے پہ فائز نہیں تھے, اور وہ تابع قرآن تھے, وہ تابع شریعت تھے, شارع بھی تھے, جو انہوں نے شریعت بنا دی اس کے اوپر سب سے بڑھ کے عمل کرنے والے بھی تھے. تو صوفیاء کرام میں بھی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ صوفیاء ان کے ہاتھ پہ بھی ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے ہیں, اور اسلام تو کم پھیلا ہے, مسلمان زیادہ پھیلے ہیں. ان باتوں میں فرق ہے. لوگوں کا مسلمان ہونا اور سچا اور بالکل عقائد اور اس کے اعتبار سے شریعت کے اعتبار سے دونوں, لیکن ایک گلدستہ تو ہے نا, ہر کوئی پہنچتا ہے ان کے پاس. تو وہ صوفیاء کرام, وہ بزرگان دین کہ جن کی روحانیت بیس کرتی تھی اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کے اوپر,
وہ آج بھی موجود ہیں، تو وہ اسی صورت سے مقناطیس کی طرح سے ہیں، لوگ جو ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. اور وہاں ہمیں صوفیہ- مسلک نظر وہاں نہیں مسلک آتا. نہیں نظر آتا. وہاں ہمیں صرف اور صرف چیز جو نظر آتی ہے وہ دین نظر آتا لیکن ہے. صوفیہ کا آپ کو ایک طبقہ وہ بھی ملے گا کہ جو صوفیہ کہلاتے ہیں وہ قرآن و سنت سے زیادہ لوکل کلچر سے متعلق ہیں، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو انہوں نے اٹیک کیا ہے. ہم ان کے بارے میں بہت ہی تحفظات رکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے دین پھیلا یا ان کے ذریعے سے مسلمان. چلیے ان کو نہ لیں، لیکن اگر ایک جرنل لیں، جیسے بھی آپ نے کہا ہے کہ جی وہ بزرگان دین جنہوں نے اسلام پھیلایا ہے، اور آج بھی ان کو اتنا عقیدت کے ساتھ میں دیکھتا ہوں، جی انگریز بھی جا رہا ہے تو ہندو بھی جا رہا ہے تو سکھ بھی جا رہا ہے، تو آپ دین کے مختلف لوگ جا رہے ہیں. تو یہ جو اٹریکشن ہے یہ بزرگان دین نے دیا. اور جیسے میں نے ذکر کیا اور آپ نے بھی ایگری کیا کہ عالم نے صرف اپنے ہی مسلک کے لوگوں کو جو ہے وہ اٹریکٹ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے نا کہ اب ہم نے مثلا قرآن مجید کی تفسیر لکھنا شروع کی. ہم نے کہا جناب یہ شیعہ مسلک کے مطابق ہم لکھ رہے ہیں. کوئی تفسیر ہم نے رکھی دیکھی، اس نے کہا یہ جناب اہل حدیث کے نقطہ نظر سے، یہ بریلوی نقطہ نظر سے، یہ دیوبندی نقطہ نظر سے. مسئلہ یہ کہ قرآن جو ہے شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیر ہا. قرآن کی تفسیر نہیں ملتی، ہر فرقے کی تفسیر تفسیر مل جاتی ہے. دین سب سے مقدم ہے سر. کیا کہتے ہیں؟ دین کو فالو کیا جائے، دین کو سمجھے، دین اگر کو مضبوط follow کریں کریں. ہم تو بالکل. فرقے جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں ختم ہو اور ہم جاتے ایک گلدستہ بن جاتے ہیں. تفسیر وہ صحیح ہے جو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. لیکن وہ تو پھر راوی کی بات آ جاتی ہے نا. کوئی ایسی بھی تو ہے جو ضعیف ہے حدیث کی، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ ہم اس پہ اگر چلے جائیں، میں کہوں جی میں نے ایک جگہ پڑھا ہے اور وہ حدیث میں پڑھا ہے اور وہ کتاب تو حدیث تھی لیکن اس کا راوی جو تھا وہ ضعیف تھا، آپ کیا کہیں گے؟ آپ سب سے امپورٹنٹ ہے قرآن. یہ بات تو ہے. کیا کہیں گے آپ ایک اور پروگرام کریں کہ یہ فرقے کیسے ختم ہوں، مشترکات پر کیسے آ جائیں، تقریب بین المذاہب والفرق الاسلامیہ کیسے ہوں، اور اس پر ہم تفصیل سے بیٹھ کر اس پر بات کی جائے. اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور پروگرام انشاءاللہ اس پہ کرتا ہوں. اور آخری جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ضرور بتائیے کہ یہ جو کربلا اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، اس نے فرقے کی مضبوطی کے لیے قربانی دی ہے یا دین کو بچانے کے لیے قربانی؟ دین کے لیے، قرآن و حدیث کے بلے اعلیٰ کلمت اللہ، اللہ کے دین کے لیے. اللہ کے دین کے لیے دی ہے. آپ امام حسین علیہ السلام کا خطبہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا کے سیرت کے اوپر بچانے نکلا ہوں اور دین کو بچانے کے. بہت بہت شکریہ جناب اسد تھانوی صاحب آپ کا. آپ آئے اور مختصر بات ہوئی. میں نے جیسے کہا ایک اور ہم بات کریں گے. بہت اچھی بات کی ہے جناب مفتی ولی صاحب نے، اور جناب ڈاکٹر محسن صاحب آپ کا بہت شکریہ. مفتی ولی خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ پھر کسی سٹیج پہ ملیں گے. ناظرین یہ بات طے ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کو راضی کرو تو فرقے جو بھی ہے لیکن دین کو پکڑ لو. اور آج کا جب یہ پروگرام آن ایئر ہوگا عاشورہ کے دن، تو جس نے دین کو بچایا، جس نے اپنے نانا کے دین کو بچایا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دین کو بچائیں. فرقے کچھ بھی صحیح، جس دن ہم اپنے دین کو مضبوط کریں گے ہم ایک دوسرے کے لیے مہذب ہو جائیں گے. اور وہ جو جملہ ہے کہ ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، پھر یہی ہوگا. ڈاکٹر دانش کو اجازت.